الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ، مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین۔ سورہ بقرہ، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 30، آیت نمبر 232 سے 235 تک۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ویسے تو سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت سہیل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ حوالہ ہے شعب الایمان التاسع من شعب الایمان، فصل بفضائل سور الآیات، ذکر سورہ بقرہ، حدیث نمبر 2378، آیت نمبر 232۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ مانے ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بخاری کتاب النکاح، باب من قال نکاح الابولی، حدیث نمبر 5130، آیت نمبر 233۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جب تک کہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، آیت نمبر 234۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو، تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو مر جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ عورتوں کی عدتوں کا بیان کتنا ہے۔ اس آیت میں فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان ہے جو کہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور یہ بھی کہ یہ عدت غیر حاملہ عورت کی ہے۔ اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہی ہے۔ آیت نمبر 235۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو،
اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت میں عدت وفات گزارنے والی عورت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ یہاں پر رکوع نمبر 30 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔